رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم یسایا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پرانے عہد نامے کے انبیاء اکبر میں سے ایک کی تصنیف ہے، اور آج ہم 50ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم کچھ ہی دیر میں اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کا بائبل مقدس میں سے کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ بھائی یوسف، 50ویں باب کے موضوع کے حوالے سے کچھ بتائیں اور اس کے اندر کون سی مرکزی باتیں شامل ہیں؟ 50واں باب یہوہ کے نام کے متعلق تیسری نظم ہے، اور ہم نے جانا کہ یسایا کی دوسری کتاب میں 4 نظمیں ہیں، 42ویں باب میں اور 49ویں باب میں جس کا ہم نے پہلے مطالعہ کیا، اور 50ویں باب کی جس نظم پر ہم غور کریں گے وہ تیسری نظم ہے۔ چوتھی نظم 52 کے آخری حصے میں اور 53 کے پورے باب میں ہے۔ یہ چوتھی نظم ہے، اور پھر تیسری نظم ہے، اور یہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں، جیسا کہ ہم بائبل میں واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آیات 1 تا 3 پہلا حصہ ہے، پھر آیت 4 تا 9 دوسرا حصہ ہے، اور پھر آخری اور تیسرا حصہ بقیہ باب میں ہے۔ پہلے حصے یعنی 1 تا 3 کو شریر لوگ اور قادر مطلق کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم کلام کرنے والے باپ کی آواز کو پہچان سکتے ہیں، اور آیات 9 تا 4 کو خادم کی حمایت اور دکھوں کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم بیٹے یعنی خداوند یسوع کی آواز کو پہچان سکتے ہیں، اور آخر میں آیت 10 اور 11 میں ہم رہنمائی کے نور کے رد کیے جانے کی آگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم روح القدس کی آواز کو پہچان سکتے ہیں، لہٰذا باپ، بیٹا اور روح القدس اس باب میں کلام کرتے ہیں۔ موضوع وہ قوم ہے جس نے مسیح کو رد کیا، اور وہ برکتیں جو اس جلالی شخص کو قبول کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اس تقسیم میں آپ نے بتایا کہ 1 تا 3 آیات خادم کی انسانیت اور الوہیت کے حوالے سے ہیں۔ جی، 1 تا 3 آیات بیٹے کی الوہیت اور اس کی انسانیت پر کس طور پر روشنی ڈالتی ہیں؟ بیٹے کی الوہیت بہت واضح ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے ہیں، کیا میرا ہاتھ ایسا کوتا ہو گیا کہ چرا نہیں سکتا؟ اور کیا مجھے نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو، میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہر کو صحرا ڈالتا ہوں۔ ان الفاظوں کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کون اپنی الفاظوں سے سمندر سکھا سکتا ہے؟ اللہ۔ کیا کوئی انسان ہے جو دھمکی دے کر سمندر کو سکھا دے؟ یقیناً نہیں، لیکن اگر خدا ایسا کرے تو کیا سمندر سوکھ جائے گا؟ یقیناً۔ اور کیا جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے ایسا کیا؟ جی ہاں، جب اس نے ہوا کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، لیکن ساتھ ہی وہ بطور انسان اپنے متعلق بولتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے، میں آیا اور میں نے پکارا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہم یہاں پر اس آیت میں اس کے دکھوں کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں۔ سو ہم یہاں مسیح کی انسانیت اور الوہیت کو دیکھتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے کہا کہ شریر لوگوں اور قادر مطلق کو۔ صحیح، لہٰذا مسیح کی الوہیت اور اس کی انسانیت دونوں ظاہر ہوئیں۔ لیکن یہ حوالہ پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے لکھ کر چھوڑ دیا، کہاں ہے؟ یا اپنے بیچ قرض خواہوں میں سے کس کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا؟ تیری ماں کا طلاق نامہ کہاں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہاں طلاق نامے کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ شاید انہوں نے سوچا کہ خدا نے قوموں کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں طلاق کی گنجائش تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو شریعت کہتی کہ اسے طلاق نامہ لکھ دیا جائے۔ ویسے اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق نامہ لکھ دے تو وہ کسی بھی صورت میں اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جا نہیں سکتا، کیونکہ شادی بیاہ خدا کی نظر میں کوئی کھیل نہیں، اور خدا مکمل طور پر اسے رد کرتا اور نامنظور کرتا ہے۔ لہٰذا شریعت کے مطابق اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق نامہ لکھ کر دے دیتا ہے تو وہ کسی اور سے بیاہ کر سکتا ہے، لیکن اسے نہیں جسے طلاق دی، کیونکہ خدا اسے یقینی بنانا چاہتا ہے کہ بیاہ کھیل نہ سمجھا جائے، کیونکہ خدا کا ارادہ مستقبل میں اس قوم کے ساتھ اتحاد ہے۔ اس نے اسے طلاق نامہ لکھ کر نہ دیا۔ لہٰذا ہم پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ تیری ماں کا طلاق نامہ کہاں ہے؟ گویا خدا کہتا ہے کہ
کیا میں نے اسے لکھ کر طلاق نامہ دے دیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ لیکن میں کہوں گا کہ اسی آیت کے آخر میں واضح طور پر لکھا ہے، دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بک گئے اور تمہاری خطاؤں کے سبب سے ماں کو طلاق دی گئی۔ پر جب میں نے عبرانیوں کے متن پر غور کیا تو دیکھا یہ بات مختلف ہے، کیونکہ زیادہ تر نسخہ جات میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے تیری ماں کو طلاق دی، بلکہ لکھا ہے کہ وہ چھوڑ دی گئی، گھر سے نکال دی گئی۔ اس نے گھر چھوڑا کیونکہ خدا نے اسے گھر سے باہر نکالا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے پاس اسے واپس لانے کا کوئی طریقہ نہیں، لیکن اس کا ارادہ کوئی ہے کہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ اسے واپس لائے جبکہ وہ کلیسیا کو اٹھا لے جائے گا۔ جی، بائبل کی خوبی ہے کہ وہ ہمارے لیے اہم ہے اور ہر معاملات میں ہم پر روشنی ڈالتی ہے۔ صحیح۔ دوسری آیت ہے، پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، اور اس لیے جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا۔ یہاں بطور خادم مسیح کی زندگی کے کس پہلو کی بات کی گئی ہے؟ یقیناً وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا نبیوں کے وسیلے آیا یا ان کے وسیلے بات کی، لیکن وہ وقت کے پورے ہونے کی بابت کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ گویا مسیح یہاں پر کہتا ہے کہ میں وقت کے پورا ہونے پر کیوں آیا، جبکہ یہاں میرا کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا، اور جب مسیح پیدا ہوا تو چند غریب چرواہوں کے سوا وہاں کوئی نہ آیا جو کہ بیت لحم کے پہاڑوں پر اپنی بھیڑیں چرا رہے تھے۔ لیکن قوم کہاں تھی؟ وہ شریر سردار کاہن کہاں تھے جنہوں نے داناؤں کے وسیلے جانا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے؟ قاتل ہیرودیس اسے قتل کرنا چاہتا تھا، تو اس نے مجوسیوں سے کہا کہ اگر وہ انہیں ملے تو مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی سجدہ کروں۔ قوم کے لوگ کہاں تھے جنہیں اس عظیم بادشاہ کی حمد کرنی چاہیے تھی جو پیدا ہوا تھا؟ پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، نہ صرف یہ بلکہ اس نے بلایا بھی۔ یہ عظیم بلاہٹ تھی جو اس نے ناصرت کی ہیکل سے کی، بلکہ اس نے یسایہ نبی کا صحیفہ کھولا۔ یسایہ 61، بلکہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ انہوں نے نہ صرف اس کو رد کیا بلکہ لوکا کے 4 باب میں واضح طور پر لکھا ہے، وہ مسیح کو پہاڑ سے گرا دینا چاہتے تھے جس پر وہ شہر تعمیر کیا گیا تھا۔ مسیح ان کے درمیان سے نکل گیا، انہوں نے اسے رد کیا اور شدید رد عمل دکھایا شروعات ہی سے جب مسیح آیا۔ 4 آیت سے خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ گزشتہ آیات میں اس کا ایک متاثر کرنے والا خاکہ پیش کرنے کے بعد کہ وہ جو اپنی دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہے، جو دریاؤں کو صحرا بنا دیتا ہے، وہ اس کے دکھوں اور یہوہ کے حقارت زدہ خادم کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی، اس باب میں ہم ایک فرما بردار خادم سے ملتے ہیں اور اس کی فرما برداری کی برکات کو دیکھتے ہیں۔ جو آیات ابھی آپ نے پڑھی اس میں خادم ہے، اور آخر میں آیات 10 اور 11 میں ہم اس فرما برداری کی برکات کو واضح دیکھ سکتے ہیں۔ جب مسیح زمین پر آیا تو وہ پہلے آدم کی مانند نہ تھا۔ پہلے آدم کے لیے فقط ایک حکم تھا، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی اور باغ عدن سے نکالا گیا۔ خادم یعنی دوسرا آدم، کامل خادم جو کہ خداوند یسوع المسیح ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند خدا نے مجھے شاگردوں کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ وہ عظیم استاد ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ خداوند خدا نے مجھے شاگردوں کی زبان بخشی۔ اور جب وہ زمین پر آیا تو وہ ایک قانون ساز کے طور پر نہ آیا جو احکام دیتا ہے، بلکہ فرما بردار خادم کے طور پر آیا جو اپنے باپ کی آواز سنتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ اس نے کہا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اپنے باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ وہ اپنی بھلائی کا ارادہ لے کر نہ آیا تھا، بلکہ اس نے ہر صبح اپنے باپ سے پوچھا کہ تو آج مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی، وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے، اور فرما برداری مسیح کا کھانا تھا۔ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ شاگرد کی سی زبان بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ شاگرد عموماً کان کھلے رکھتا ہے اور استاد اپنی زبان کھولتا ہے، لیکن اس کے پاس شاگرد کی سی زبان ہے۔ تعلیم جو تھی وہ خدا کی طرف سے تھی، اور صحیح۔ ساتھ ہی اس نے تجربے کے وسیلے سے اپنی تعلیم پہنچائی۔ وہ تجربہ شدہ شاگرد ہے۔ 5ویں آیت کے متعلق سوال ہے کہ خدا نے میرے کان کھول دیے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ خدا نے میرے کان کھول دیے۔ جی بھائی یوسف، اس آیت سے کیا مراد ہے؟
اچھا ہوگا کہ ہم اس کا موازنہ بابل کے دوسرے 2 حوالہ جات سے کریں، یعنی خروج 21، جہاں ایک عبرانی خادم کا کان ستاری سے چھیدا گیا۔ اگر وہ چھٹے برس کے آخر میں یہ کہے کہ مجھے اپنے مالک اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے محبت ہے، میں آزاد ہو کر نہ جاؤں گا، تو اس کا مالک اسے دروازے کی چوکٹ پر لے جا کر ستاری سے اس کا کان چھید ڈالے۔ یہ خروج کے 21ویں باب میں درج ہے۔ زبور 40 میں لکھا ہے، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ یہ زبور 40 میں لکھا ہے، اور یہاں خداوند نے میرے کان کھول دیے ہیں اور میں باغی و برگشتہ ہوا۔ دراصل یہ تینوں حوالہ جات ایک ہی موضوع پر بات نہیں کرتے، لیکن میں انہیں ترتیب میں لانا چاہوں گا۔ پہلے 40 زبور، پھر یسایہ 50، اور آخر میں خروج خروج 21۔ 21 آتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہم یہاں پر ابدی حکم کو دیکھتے ہیں۔ تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، دیکھ میں آتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے ابدی حکم دیا ہے۔ پھر میں نے کہا، دیکھ میں آتا ہوں، کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ مسیح جب آیا تو اس نے ابدی حکم کی فرما برداری کی۔ جب وہ آیا ہم نے اس کی فرما برداری کو دیکھا۔ پہلے ہم نے ابدی حکم کے بارے میں جانا، اور یہاں ہم روز بروز اس کی فرما برداری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور خروج 21 میں ہم ابدی نشان کے متعلق پڑھتے ہیں۔ جبکہ اس کا کان چھیدا گیا، وہ اب تک خدمت کرتا ہے، اور جب ہم آسمان پر جائیں گے تو مسیح کی خدمت کے وہ نشان دیکھیں گے، ہم اس سے محبت رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ دکھ درد میرے لیے سہے گئے۔ اور جب بچے اپنے باپ کے چھدے ہوئے کان کو دیکھتے ہیں تو اس سے اور زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ وہ انہیں بھلا سکتا تھا، انہیں چھوڑ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے ان سے محبت رکھی اور ان کے لیے خادم بننا گوارا کیا۔ اور یہاں ان آیات میں ہم اس کی روز بروز فرما برداری دیکھتے ہیں۔ خدا نے میرے کان کھول دیے، وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرے کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا نے میرے کان کھول دیا اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا۔ یہ موضوعات فرما برداری کے حوالے سے ہیں، چاہے بات اس کے ابدی مقصد کو قبول کر کے جسم میں آنے کی ہو، فرما برداری کی ہو، یا بعد ازاں اس کے صلیب پر جانے کی ہو۔ یہاں اس کے ہمارے درمیان جسم میں آنے پر روشنی ڈالی گئی، اس نے جسم میں رہ کر فرما برداری کی، تیار کیا سو گیا۔ ہم عبرانیوں میں پڑھتے ہیں، صحیح۔ بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ یہ وہی بات ہے کہ تو نے میرے کان کھول دیے۔ بھائی یوسف، یہ الفاظ کہ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ یہوہ کے خادم کا انسانوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھانا اور فرمانبرداری میں چلنا، ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ یسایہ 42 خادم کی کاملیت کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اس میں 7 نہ ہیں۔ نہ یسایہ 42 میں 7 مرتبہ نہ آیا ہے، اور یہاں ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ نہ کیا۔ ہم اسے ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا، جبکہ مجھے حکم دیا گیا اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ جب میرا مقصد شروع ہوا اور میں نے جانا کہ میری راہ کیسی خاردار اور جان لیوا اور مجھے بڑی قیمت ادا کرنی ہے، تو میں باغی نہ ہوا۔ اور پھر جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو مجھے انسانوں کی طرف سے ذلت اور رسوائی ملی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے حوالے کی اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، اور میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہ چھپایا۔ جب اس نے اپنا کام شروع کیا تو وہ باغی نہ ہوا، اور جب وہ آگے بڑھا اور اس نے جانا کہ یہ کس قدر مشکل ہے، تو وہ برگشتہ نہ ہوا اور اس نے بہت کچھ سہا۔ تب بھی اس نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہ چھپایا۔ اور ہم مسیح کی پیشی کا واقعہ پڑھ کر جان چکے ہیں کہ یہ باتیں واقعتاً پوری ہوئیں۔ صحیح۔ اسے بری طرح کوڑے لگائے گئے۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مسیح کے نیک رخ پر پیشیوں کے دوران متعدد بار تھوکا گیا تھا۔ متی 26 اور 27 پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ صدر عدالت یا پلاطوس نے سپاہیوں سے کیا کہا کہ انہوں نے اس پر تھوکا۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہ چھپایا۔ اس باب کی تقسیم میں آپ نے بتایا کہ 1 تا 3 آیات یہوہ کے خادم کی انسانیت اور الوہیت کے حوالے سے ہیں، 4 تا 9 آیات اس کی حمایت اور دکھ کے حوالے سے ہے۔ واضح طور پر 4 تا 6 آیات میں اس کے دکھوں کی شروعات ہوتی ہے۔ 5ویں، 6ٹھی اور پھر 7ویں آیت میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حمایت کیسے ہوئی اور وہ کیسے اس تک پہنچی۔ پر خدا میری حمایت کرے گا اور اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ باغ گتسمنی میں اس نے دعا کی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لہٰذا خدا نے اس کی حمایت کی اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگخار کی مانند بنایا۔ پھر پترس نے خوف کھایا اور شاگرد بھاگ گئے،
لیکن مسیح نے اپنا منہ سنگ خار کی مانند بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شرمسار نہ ہوگا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے، یعنی کہ کچھ ہی دیر بعد میری راستی روشن ہوگی۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق تیموتھیوس 3:16 میں کہا گیا کہ خدا جسم میں ظاہر ہوا اور وہ روح میں راست ٹھہرا۔ اور جب وہ تیسرے روز مسیح کی قبر پر گئے، ایک فرشتے نے آ کر ان سے کہا، تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ خدا نے اسے جلا لیا۔ اس کی قیامت سے کیا مراد ہے؟ خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا۔ جی ہاں، وہ روح میں راست باز ٹھہرایا گیا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا راست ٹھہرانے والا نزدیک ہے۔ جمعے کی رات کو اسے دفن کیا گیا۔ اس نے ہفتے کا دن قبر میں گزارا اور اتوار کی صبح وہ جی اٹھا۔ لہٰذا مجھے راست ٹھہرانے والا نزدیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اسے اس کی عدالت کے وسیلے راست ٹھہرایا اور آسمان پر چڑھا کر اسے جلال بخشا، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ یوحنا 3:31 میں لکھا ہے، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ فی الفور جلال دے گا جب اس نے اسے جلایا اور آسمان پر چڑھایا اور اسے اپنے داہنے ہاتھ بٹھایا۔ اور جب خدا نے اسے قیامت کے وسیلے سے جلال دینے کا منصوبہ بنایا تو کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں، میرا مخالف کون ہے؟ وہ میرے پاس آئے۔ دیکھو خدا میری حمایت کرے گا، کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ دیکھو وہ سب کپڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے، ان کو کیڑا کھا جائیں گے۔ کوئی بھی خدا کے منصوبے کو جو مسیح کے لیے تھا کبھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس نے اسے جلایا اور اسے جلال دیا، ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا۔ ہمارے پاس اس میں حصہ ہے۔ مثلاً کلام رومیو 8 میں کہتا ہے کہ کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح ہے جو مارا گیا، مزید یہ کہ وہ جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ لہٰذا آج شیطان جب ہماری غلطی کے سبب سے ہم پر الزام لگاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں، جا اور میرے خدا کا سامنا کر، اگر کر سکتا ہے۔ میرے خلاف مت جا اور میرے خدا سے بات کر۔ گویا مسیح کہتا ہے، میرے خلاف کون ہے؟ یوسف موت کے لائق ہے، پر میں نے اس کے لیے جان دی ہے، سو جو کوئی میرا مخالف ہے میرے پاس آئے، پر میں اسے کہتا ہوں میرے متبادل کے پاس جائے جس نے میرے لیے جان دی۔ لہٰذا اس کے دعوے برباد اور اس کے الزامات ہمیشہ کے لیے باطل ہوں گے۔ صحیح۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ جی 11ویں آیت میں، دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو سے کیا مراد ہے؟ جان کا سوال 11ویں آیت سے متعلق ہے۔ دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اپنی ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو، تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے، تم عذاب میں لیٹ رہو گے۔ آخری حصے کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے جسے آپ نے رہنمائی یا انحصار کے نور اور رد کیے جانے کی آگ کا عنوان دیا؟ کچھ لوگ خدا پر انحصار کریں گے، اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم میں سے کون خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ تاریکی میں چلیں، اور وہ دیندار بقیہ مصیبت کے وقت میں، اور میں کہوں گا ہم بھی بہت بار تاریکی میں چلتے ہیں، اور ہماری راہیں ہمیشہ آسمانی نہیں ہوتی، اور بہت بار تاریکی یعنی الجھن ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ہم حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا، خدا کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ کیا آپ کی زندگی کے حالات بے ترتیب ہیں؟ تو اپنے کمرے میں جائیں اور دروازہ بند کر کے دعا کریں۔ آپ کے پاس خدا ہے، آپ اس پر مشکل حالات میں تکیہ کر سکتے ہیں، لیکن غریب وہ ہیں جو مسیح سے دور ہوں گے، اور اس بڑی مصیبت کے وقت میں وہ جھوٹے نبی اور حیوان کی پیروی کریں گے، اور وہ اپنی ہی آگ کے شعلے میں اور اپنے سلگتے ہوئے انگاروں میں چلتے ہیں۔ وہ ان انگاروں کی روشنی میں چلتے ہیں۔ یہ روشنی کیا ہے؟ مطلب وہ اپنی ہی آگ کے انگاروں پر چلتے اور روشنی میں چلتے ہیں۔ دراصل یہ روشنی ہے کیا؟ اپنی ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگے ہوئے انگاروں میں چلو، اور یہ انگارے اور روشنی تمہیں جلا دیں گے، کیونکہ تم نے جھوٹے نبی اور حیوان پر تکیہ کیا ہے۔ تم نے اس شیطان پر بھروسہ نہ کیا جس کا کام کامل ہے۔ وہ سب کیسے خوش قسمت ہے جو مسیح پر تکیہ کرتے ہیں۔ ہم نے زبور 31 میں پڑھا کہ جو اس پر تکیہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا، اور غریب وہ ہیں جو اپنے ہی انگاروں اور اپنی ہی آگ کی روشنی پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ وہ جو گے۔ ذاتی راست بازی کی تلاش میں ہیں اور اس میں اپنا تحفظ سمجھتے ہیں، یا وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی پر انحصار نہ کریں،
खुदावंद और मसीह के काम से दूर रहें, ये सोच आज के दौर में फैल चुकी बहुत। है। लोग खुदा के नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन मसीह की कुर्बानी के वसीले या खुदा की रास्तबाजी या मसीह पर ईमान लाने के वसीले से ये नहीं। वो हैं जो अंगारे सुलगाते और अपनी ही आग में चलते हैं। लेकिन खुदा के गजब की आग के आगे ये अंगारे बुझ जी जाएंगे, बिल्कुल, कायम न वो रहेंगे उनको जलाएंगे। और वही उनको जलाएंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत अब दे। वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि तेरी माँ का तलाकनामा कहाँ है। तलाकनामे से उसकी क्या मुराद है, ये बताएं। पुराने अहदनामे में तलाक देना नामुमकिन था, सिवाय एक सूरत के कि मर्द उस औरत को तलाकनामा लिख डाले। इस सूरत में मर्द के पास उस औरत से फिर से बयां करने की कोई राह नहीं बचती। लेकिन यहाँ 50वें बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद की मुराद उसे घर से निकालने से है, लिहाजा उसका इरादा इस कौम के साथ फिर से एक होने का है। इस कौम के पास तलाकनामा होना नामुमकिन है। खुदा ने कभी उसे तलाकनामा ना लिखा क्योंकि उसका इरादा उसे वापस लाने का था। जी भाई। हम इस्तिस्ना 4 में देखते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे तो वो दोबारा किसी सूरत उससे ब्याह नहीं कर सकता। ये इस्तिस्ना के 24वें बाब में लिखा है। सही। 1-3 आयात में मसीह की इंसानियत और उलूहियत के हवाले से है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मसीह की इंसानियत और उलूहियत इस हिस्से में किस तौर पर जाहिर होती है? उसकी उलूहियत दूसरी आयत में वाज़ेह है। लिखा है, देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। उसकी उलूहियत समुद्र पर उसके इख्तियार के वसीले से वाज़ेह है, और ये मसीह के ज़मीन पर आने से हुआ क्योंकि उसने अपने कलाम से समुद्र में अमन किया। सही। मसीह की इंसानियत वाज़ेह हुई जहाँ उसने कहा, बस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी ना था, और जब मैंने पुकारा तो कोई जवाब देने वाला ना था। ऐसा तब हुआ जब मसीह जमीन पर आया, उसने पुकारा लेकिन कोई जवाब देने वाला ना था। सही। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। जी बिल्कुल, ठीक खुदा है। आपको बरकत दे। यहाँ बकौल यहोवा के खादिम मसीह के खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए, उसने मेरे कान खोल दिए, इसका क्या मतलब है? बाइबल में हमें ये बात और कहाँ मिलती है? इसका तस्करा 3 मरतबा किया गया। सबसे पहले ज़बूर 40 में, और ये फरमाबरदारी की तरफ इशारा करता है। लिहाजा ज़बूर 40 में हम समझ सकते हैं कि ये अब्दियत में मसीह की फरमाबरदारी की तरफ इशारा करता है, जबकि उसने खुदा के मकसद को कबूल किया और फरमाबरदारी की। यसाया 50 में उसकी फरमाबरदारी उसके जिस्म में जाहिर हुई। खुदा के साथ उसके रोजमर्रा के मामलात में, जैसा कि वो कहता है, खुदा ने मेरे कान खोल दिए, वो मुझे हर सुबह जगाता है। उसके रोजमर्रा मामलात में तीसरी मरतबा खरूज 21 में है। इसका ताल्लुक हमारे आसमान पर जाने से है, जबकि हम उसे सलीब के जख्मों के निशानों के साथ पाएंगे, जो उसकी कि फरमाबरदारी के निशान हैं। जी। जी, उसकी फरमाबरदारी के निशान। इसका जिक्र खरूज 21 में है, उसके इब्रानी खादिम का, और ये बदले में मिलने वाली अब्दी बरकतें हैं। जी भाई यूसुफ। ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे।